بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب میں جو ہے وہ سچویشن آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ وہاں پر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے رسمی کارروائی ہے جو کہ اب گورنر بلیغ الرحمان آج کر دیں گے، اگر نہیں کریں گے تو آئین کا جو آرٹیکل ہے 112 وہ بڑا کلیئر ہے، تو وہ پھر خود بخود 48 گھنٹے کے اندر وہ جو ہے وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر بڑی ایمبیگوٹی ہے، لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے کیونکہ بعض لوگوں کو ابھی اس کی سمجھ نہیں ہے کہ ابھی جو نگران وزیر اعلیٰ بننا ہے اس کے لیے بھی ابھی بڑے مراحل ہیں، کم و بیش ابھی 8 سے 9 دن جو ہیں وہ لگیں گے اس کے اوپر، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی فائنل ہونی ہے اور اس کے اوپر مشاورت کا آغاز تحریک انصاف نے بھی کر دیا ہے، اور اس کے اوپر مشاورت کا جو آغاز ہے وہ مسلم لیگ نون نے بھی کر دیا ہے، کیونکہ جو آئین کا آرٹیکل 224 ہے، 224A اور 112 وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، وہ بڑے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کلیئر ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پنجاب اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کی جو تحلیل ہوتی ہے، آئین کا آرٹیکل 112(1) تو وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ گورنر جو ہے وہ پابند ہے، لفظ شیل استعمال کیا گیا کہ گورنر شیل ڈیزالو دی پروونشل اسمبلی اف سو ایڈوائز بائی دی چیف منسٹر، کہ اگر چیف منسٹر کی جانب سے ایڈوائز بھیجی جاتی ہے گورنر کو تو پھر جو ہے وہ جو پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی ابھی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی اسی قسم کا کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو ڈیزالو 48 آورز میں کر دیا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آئین کا آرٹیکل جس طرح میں نے بتایا کہ 112 ہے کہ اگر چیف منسٹر ایڈوائز کر دے تو اس کے بعد پھر یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور 48 گھنٹے کے اندر اندر اگر وہ نوٹیفیکیشن نہیں بھی کرتا تو وہ اس کو تحلیل ہی سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک نیا پروسیس شروع ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 224 اور 224A جو آئین کے آرٹیکل ہیں وہ اس میں جو ہے وہ پھر فوری طور پر انووک ہوتے ہیں، وہ فعال ہو جاتے ہیں۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا کیونکہ اس میں بہت سی غلط فہمیاں میڈیا میں آ رہی ہیں، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر ہم بات کریں کہ اس میں ابھی ہوگا یہ کہ گورنر لکھے گا، یہ جو چیف جو گورنر ہیں کیئر ٹیکر دا گورنر ان دی کنسلٹیشن ود دی چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن، یہ بھی ابھی آپ کو بتا دیا کہ 224 اور 224A کو اگر آپ پڑھیں کہ گورنر لکھے گا، وزیر اعلیٰ نہیں لکھے گا، گورنر لکھے گا، کیونکہ پھر اسمبلی تو رہی نہیں، تو پھر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان لکھیں گے نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے جو چیف منسٹر ہیں آؤٹ گوئنگ پرویز لائی اور لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز، ان کو لکھیں گے کہ وہ دو نام جو ہیں وہ دے دیں، کہ وہ کوئی نام دے دیں، یہ اس میں ناموں کی تعداد نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا کہ اپنے نام دے دیں، تو اگر اور 3 دن کے اندر اندر اور نام یہ جو ہے اگر وہ اس میں دے دیے جائیں ودن 3 days اسمبلی جو ہے وہ ہو جائے گی تحلیل، اور اگر جو ہے وہ اتفاق نہیں ہوتا تو پھر جو ہے یہ ہر امیدوار یعنی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو وزیر اعلیٰ ہیں پرویز لائی اگر اتفاق نہیں کرتے، آپس میں اتفاق نہیں کرتے، تو پھر یہ ایک کمیٹی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی بنے گی، اسپیکر جس کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے، 6 ممبروں پر مشتمل ہوگی، اور اس میں 3 بندے اپوزیشن کے ہوں گے اور 3 جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہوں گے، تو 2 نام جو ہیں وہ پھر حمزہ شہباز اور دیں گے اس کو کمیٹی کو، اور کمیٹی پھر فیصلہ کرے گی 3 دن کے اندر،